بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مغرب نے اپنا جو سینٹر تھا، اپنا مرکز تھا، وہ جنیوا کو بنایا تھا۔ اور پھر اسی دوران جو ہے مغرب نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی، دا نیشنل لیگ کے نام سے، عوامی جمعیت، اردو میں اسے عوامی جمعیت کہیں گے۔ دا نیشنل لیگ کی بنیاد رکھی، وہاں پہ وہ اس کو بنایا، اور اس لیگ کا، اس جمعیت کا مقصد صرف یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ میں جو ہے اس کو تقسیم رکھا جائے، ان کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے۔ ان کا صرف اور صرف یہ مین جو ہے اس جماعت کا وہ مقصد تھا، اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اپنے ذمہ داری کو نبھایا۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ان ممالک کو، انڈیا کو، پاکستان کو، ایران کو، افغانستان کو، جو اب خطے ہیں، اس وقت تو خیر جغرافیائی جو ہے نقشہ کچھ اور تھا، لیکن ہم اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو اب جیسے مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان سے نہیں بنتی، افغانستان کی پاکستان سے نہیں بنتی، ایران کی ان ممالکوں سے نہیں بنتی، شام اور جو ہے یہ جتنے مسلمان، خاص کر کے مسلمان ممالک ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، ان کی آپس میں نہیں بنتی، ان میں نان مسلم ممالک بھی ہیں۔ تو اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اقبال نے خواہش ظاہر کی تھی، اس کا خواب تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ سمجھتے تھے، وہ سوچتے تھے، ان کا ایک جذبہ تھا کہ شاید جو ہے، یا کاش تہران جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا یا مسلمانوں کا مرکز ہوتا، اور یہاں پھر مسلمانوں کے فیصلے ہوتے۔ وہ ایران کو حالانکہ اس وقت تہران کے ایران کے حالات وہ نہیں تھے جو آج ہیں، اس وقت بڑے ہی پتھر کے دور میں رہ رہا تھا، اور ایک بالکل عام سی نہ کوئی اکانومی تھی، اکانومی کا نام و نشان نہیں تھا، بس بڑی غربت کے اس درانے پہ تھے مغرب کے مقابلے میں۔ اور لیکن اب تو ایران بڑا ایک طاقتور ملک کے اس حیثیت سے ابھرا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اکثر ملکوں نے، اکثر علاقوں نے ان سے جان تو چھڑا لی، آزادی تو حاصل کر لی، لیکن ہم ان کی پالیسیوں سے نہیں بچ سکے۔ کنٹرول جو ہے اس پورے خطے میں اب بھی مغرب کا ہے، اور یہ رہے گا، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ پوری پالیسیاں بناتے ہیں، اور ان کی پالیسیاں جو پلان ہیں وہ آج سے 40 سال کے بعد کے پلان ہیں۔ یہ آج جو حکومت آتی ہے، یا جو ان کے تھنک ٹینکر ہیں، وہ آج یا اگلے 5 سال کی وہ منصوبہ بندی نہیں کرتے، بلکہ اگلے 40 سال تک کی تو منصوبہ بندی آلریڈی ان کی ہے، اور پھر جو حکومت جاتی ہے پھر اسی آ کے اسی پلان پہ کام شروع کر دیتی ہے، اسی کو کنٹینیو کرتی ہے جو پیچھے سے بنا ہوا ہے، اور اگلے پلان 40 سال کے بعد جو 40 سال کے بعد اگلا 41واں سال شروع ہونا ہے، اس کی پلاننگ پھر یہ حکومت کرے گی، پچھلے 40 سالوں کو نہیں چھیڑے گی یہ۔ اور ہمارے ہاں اگر ایک سڑک بن رہی ہے تو اس کو اگر اللہ دیتا کا نام کا بورڈ لگا ہوا تو وہ دوسری پارٹی آ کے اکھاڑ دے گی کہ یہ کیا، اس کا نام ہے، میرا نام ہونا چاہیے، بلکہ اس سڑک کو اکھاڑ دے گی، یا اس سڑک کو 2-3 سال جو ہے عوام کو اتنا ذلیل کیا جائے گا، بنایا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اس سڑک پہ کسی اور نام کی پٹی تھی، جب تک اس کے نام کی پٹی نہیں لگے گی موجودہ حکومت کی، اس وقت تک وہ سڑک نہیں بنے گی، اور وہ اس کو سڑک کو ایسے ہی رکھا جائے گا تاکہ لوگ جو ہیں وہ مشکل میں رہیں، اور جو تکلیف میں برداشت کر کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب یہ نئی حکومت آئی ہے، اور اس حکومت نے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہو کہ یہ میں نے بنائی ہے، تو وہ بغیر تکلیف میں رکھے عوام کو، وہ تسکین ان کی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑے خوبصورت ملک ہیں، بہت خوبصورت موسم ہیں، بہت خوبصورت قدرتی مناظر ہیں۔ ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں گلگت بلتستان، وادی نیلم، چترال کی طرف چلے جائیں، سوات کی طرف چلے جائیں، وادی کمرات جو ہے، ادیر کے جو علاقے ہیں، ادھر آپ پشاور سے اوپر سارے علاقے جتنے ہیں، آپ اس نارتھن ایریا میں چلے جائیں، کتنے خوبصورت علاقے ہیں۔ حقیقت بات ہے، پوری دنیا گھومی ہے، لیکن میں نے اتنے خوبصورت علاقے نہیں دیکھے۔ اب وہاں پہ جو سورسز ہیں جو ہمیں بنانی چاہیے، سہولتیں جو اب ایسا ایسا کام شروع ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف نیشنل اس پہ ہو رہا ہے، نیشنل سطح پر یا اس لیول پر ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پر نہیں ہو رہا، اور کبھی
جو مغرب کی پالیسیاں وہ کبھی نہیں چاہیں گی، وہ اس طرح کے لوگ وہاں پہ حکمران وہ اس طرح کے حکمران چنتے ہیں، یا ایسے حکمرانوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں جو حکمران کی پالیسیوں پر چل سکیں، اور جو ان کی پالیسیوں پر نہیں چلتا، آپ نے دیکھ لیا کہ قذافی جو ہے اس کو مار دیا گیا، بھٹو کو شہید کر دیا گیا، قذافی کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جتنے حکمران آئے ہیں پاکستان میں، عمران خان باندھا، اس نے بھی تو آ کے کہا تھا نا کہ خود مختار بننا چاہیے. اور یہ جتنی حکومتیں آئی ہیں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے عوام کو بس ایک لیول پہ رکھا ہے تاکہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کو سہولتیں مل سکیں، لیکن پاکستان ترقی کر سکے اس کے بارے میں کسی نے کوئی اس طرح کا خاطر خواہ جو ہے وہ منصوبہ نہیں بنایا، جو کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا نام بھی دوسری دنیا میں نام ہو. اب مثال کے طور پہ ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے وہ اس کی عزت بن گئی. جتنے عمران خان کے دور میں یا اس سے پہلے دور میں یا اب نون لیگ کے دور میں جس طرح کے بھی کام ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ خوشی منائی جاتی ہے کہ اب دیکھو جی گرین پاسپورٹ کی بڑی عزت ہے. اب یہاں پہ ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی ایئرپورٹ پہ گئے ہیں تو انہوں نے آپ کا پاسپورٹ دیکھا، اچھا یہ گرین پاسپورٹ ہے، جائیں جی آپ بغیر چیک کیا آپ چلے گئے، یا آپ کو انہوں نے تنگ نہیں کیا. یہ عزت کا پیمانہ نہیں ہے کہ کیونکہ امیگریشن پہ جو لوگ جانتے ہیں جنہوں نے سفر کیا ہے، جو پاسپورٹ کی چیکنگ ہوتی ہے اس پہ ہر پاسپورٹ کو چیک کیا جاتا ہے. اب کچھ سسٹم ہے مثال کے طور پہ جو یورپین پاسپورٹ، ان کے اندر چپ ہے، ان کے اندر ان کے پاس سارا ڈاٹا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ڈاٹا سارا اکٹھا ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہے، وہ پاسپورٹ کو چیک کرتے ہیں، ان کی 2-3 چیزیں ہیں وہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد کمپیوٹر جو ہے اوکے کرتا ہے تو وہ اس کو جانے دیتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جب انسان کو چیک کرتا ہے تو آج کل اتنی مشینری آ گئی، اتنے ٹیسٹ آ گئے ہیں، تو اس مشینری کی رپورٹ سے ہی ڈاکٹر ایک آئیڈیا لگا لیتا ہے کہ یہ اس کو کیا بیماری ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. اسی طرح جو پاسپورٹ کے چیکنگ کے کٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے اس میں 89% یا 90% یا 100% ہو گیا، اس کو جانے دو. تو وہ ان کا جو سارا عمل ہے جو یورپین پاسپورٹ کا وہ جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ کمپیوٹر اوکے کر دیتا ہے. ہمارے پاسپورٹوں میں وہ اس طرح کی سہولیات ابھی نہیں ہیں، وہ چپ نہیں ہے، وہ اس طرح کے سسٹم نہیں ہے، وہ ڈاٹا ان کے ساتھ ہمارا اکٹھا نہیں ہے. تو ان کو اس کو لوڈ کرنے کے لیے کمپیوٹر پہ اس سسٹم کو لوڈ کرنے کے لیے چند جو ہے منٹ درکار ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے لوڈ کرنا ہوتا ہے، وہ ویب سائٹ لوڈ کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے اب اگر 10 پاسپورٹ آئے ہوں تو یورپین پاسپورٹ ہے تو ظاہر ہے وہ یورپین سافٹ ویئر استعمال کر رہا ہوگا. اب 10ویں کے بعد اگر 11واں پاسپورٹ آ گیا تو اس پہ جو ہے پھر اس کو وہ دوسرا اپنا ایپ یا جو بھی سسٹم ہے اس ویب سائٹ اس کو اوپن کرنی، تو اس میں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے کیونکہ ہمارے جو ہے ہیں بھی سلو، اس کو کیا کہتے ہیں اپنا انٹرنیٹ کی دنیا میں کہ نام ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ہمارے سلو ہیں، تو اس وجہ سے اس کو چند منٹ لگ جاتے ہیں اس کو چیک کرنے کے. تو ہم سمجھ ہوتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہمارا پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے تو ہمیں کھڑا کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. پاسپورٹ کی عزت جو ہے اس کا لیول اگر چیک کرنا ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ کتنے ملکوں کی انٹری فری ہے، صرف تحریری نہیں. اگر آپ کسی ملک پہ کسی ملک کا سفر کریں اور وہ ملک آپ کا پاسپورٹ چیک کرے اور آپ کو بغیر ویزے کے جانے دے، آپ کو کسی ملک کے ویزے کی ریکوائرمنٹ نہ ہو، جتنے ملکوں کی ریکوائرمنٹ کم ہوگی کہ آپ بغیر ویزے، اس قدر آپ کے پاسپورٹ کی عزت زیادہ ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم تحریری طور پہ تو میں نے لسٹ میں چیک کیا، انٹرنیٹ اپنا ویب سائٹ بتاتی ہیں کہ ہماری پاکستانی پاسپورٹ پہ اتنے ملکوں کی انٹری فری ہے، کیا آپ یا ہم ان ملکوں میں بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ لیول ہے پاسپورٹ کی جو ہے عزت کا چیک کرنے کا. ہمارے ملکوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ابھی ایک بلوچستان کے اندر ایک جزیرہ جو ہے، حالانکہ کافی دیر سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے، لیکن آج کل میڈیا میں بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ اچھالا گیا ہے، اس کی خبر جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس جزیرے میں اگر مثال کے طور پہ اب کئی بزنس مین، کئی انویسٹر حضرات کے ذہن میں آئیڈیا ضرور آئے ہوں گے کہ یار وہاں پہ ریزورٹ بنانے چاہیے، وہاں پہ ہوٹل بنانے چاہیے، وہاں پہ کلب بنانے چاہیے، وہاں پہ گولف
جو ہے وہ کلب بنانے چاہیے، وہاں پہ بچوں کے پارک بنانے چاہیے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے اور لوگ زیادہ سے زیادہ سیر و تفریح کے لیے آئیں۔ تو اب جب کئی حضرات اگر یہ کوشش کریں گے بھی تو حقیقت بات ہے ہمارے کٹ پتلی جو وزیر ہیں وہ بیچارے اتنے لالچ سے بھرے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمیشن سسٹم ہمارے ملک سے نہیں، ملک کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اس ٹرن جو مجھے 2-3 سال کی ملی ہے میں اس میں جتنے ملین بنا سکتا ہوں میں بنا لوں، تو وہ اپنے کمیشن کے لالچ میں ان کو کبھی بھی اتنی جلدی اجازت نہیں دے گا۔ وہ پیپر ورک اتنا مشکل کر دے گا ان کے لیے کہ وہ بیچارے یہ 2-3 اچھا ان میں بعض کیا کرتے ہیں کہ چلو وہ سوچتے ہیں کہ یار چلو خیر ہے یہ پارٹی ہے، یہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیے، کئی طرح کی سوچیں آتی ہیں، چلو اگلی ٹرن کا جو ہے وہ ویٹ کر لیتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں، اگلی پارٹی آئے گی وہ ہماری ہوگی۔ جب اگلی پارٹی آتی ہے تو وہ پارٹی والے بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا بندہ، وہ بھی سب سے پہلے آپ کو اپنے جو ہے وہ اپنی کمیشن سب سے پہلے یاد دلائیں گے کہ بھائی یہ کمیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ بیچارے جو بزنس مین ہیں یا انویسٹر حضرات ہیں وہ جب 2-3 سال کوشش کرتے ہیں تو ان کو کوئی خاطر خواہ کوئی اس طرح کی کامیابی نہیں ملتی تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں، ان کے پاس پھر آخری آپشن یہی بچتا ہے، بزنس آئیڈیز ہوتے ہیں ان کے پاس اور انہوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، دبئی جیسے، قازقستان جیسے، ترکی جیسے یا اس طرح کے خلیجی ممالک، ایسے ملک ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ آسانی ہوتی ہیں، جہاں لوگ انویسٹر کو ویلکم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، ان کو سہولتیں دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ بھی سہولت ہے، یہ بھی سہولت، یہ بھی سہولت، تو وہ بیچارے پہلے تھکے آ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو اس طرح کی سہولتیں ملتی ہیں تو وہ اتنا خوشی سے باغ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار سب سے اچھا ملک ہے یا، تو پھر وہ خود صرف انویسٹ نہیں کرتے وہاں، وہ اپنے باقی جو بزنس جو انویسٹرز رات ہوتے ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ یار چھڈو پاکستان کی پیا، آؤ ایتھے۔ اس بات پہ بھی میری تمام جو خاص کر کے وزراء ہیں کہ خدا کے واسطے پیٹ جو ہے یہ صرف 70-80-90 سال آپ کے ساتھ رہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کو کتنا بھریں گے، اور بھر چکا ہوا ہے، وہ پھول بھی چکا ہوا ہے، وہ بڑھ بھی چکا ہوا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی نسلوں کا سوچیں، آپ کے بچے بھی اسی ملک میں رہنے ہیں، آپ کی نسلیں بھی اسی، آپ کے بھتیجے، آپ کے نواسے، آپ کے دوتے، آپ کے جو ہے نیفیوز، آپ کی بہنوں کے بچے، آپ کے بھائیوں کے بچے، ان کا سوچ لیں۔ آپ کے بعد انہوں نے بھی اسی ملک میں رہنا، ان کے لیے سہولتیں کم از کم کر دیں، اپنا پیٹ بھریں، ضرور بھریں، اپنا پیٹ بھریں، ضرور بھریں، لیکن اس کو اتنا پھاڑیں تو نہ کہ وہ پھول کے پھٹ ہی جائے۔ 90 کی دہائی میں نے موروکو کا وزٹ کیا، تنیزیا کا وزٹ کیا، ترکی کا وزٹ کیا، ان ممالک کے وزٹ کیے، ان میں اور زیادہ اور بھی ملک ہیں، رشیا کی کچھ ریاستیں ہیں ان میں وزٹ کیے، جو یہ یورپ کے قریب ملک ہیں، جو جن ملکوں میں حکومتیں جو ہیں وہ اپنی عوام کا سوچتی ہیں، ان ملکوں میں اس وقت 90 کی دہائی میں یقین کریں ان کی حالت پاکستان جیسی تھی، لیکن انہوں نے ٹورزم کو فروغ دیا، ان کے لیے سہولتیں بنائی، ایئر لائنوں کو جو ہے کم بچت میں، کم ٹیکسز میں ان کو اپنے ایئرپورٹوں پہ الاؤ کیا، ایسے ایئرپورٹ جو بالکل خالی پڑے تھے، چھوٹے ایئرپورٹ، ان ایئرپورٹوں پہ انہوں نے ان ایئر لائنوں کو جو ہے سبسڈی دی، کچھ فنڈز مہیا کیے تاکہ وہ جو ہے ایئر لائنیں کم پرائس میں لوگوں کو وہاں سے ملکوں سے بٹھا کے لائیں، کم جو ٹکٹوں کی پرائسیں ہیں وہ انہوں نے بالکل نہ ہونے کی برابر رکھیں، 30-30 20-20 10-10 ڈالر پاؤنڈ اور یورو میں جو ہے انہوں نے ٹکٹیں فروغ کی، وہ ایئر لائن والوں نے نہیں کی، جو اس ملک کے لیے وہ جا رہے ہوتے تھے، ترکی، موروکو، مراکش یا تنیزیا یا اس طرح کے ممالک، ان کے حکومتوں نے ان کو سبسڈی دی کہ ہم آپ کو اتنے فنڈز دیتے ہیں، اتنی سبسڈی دیتے ہیں تو آپ ٹکٹیں کم کریں۔ اچھا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آتے وہ آ کے 5-7 دن ان کے ملکوں میں رہتے تھے، آ کے تو وہاں وہ انویسٹ کرتے تھے، کھانے کھاتے تھے، ہوٹلوں میں رہتے تھے، ان کی جو ہے تاریخی مقامات کی سیر کرتے تھے، ان کا ٹیکسی بزنس چلتا تھا، ان کی ہوٹلنگ چلتی تھی، ان کے کھانے کی دکانیں، کاروبار۔ یقین کریں آپ اگر جا کر ان آپ ممالک کا سفر کریں نا، مراکش جائیں، تنیزیا جائیں، ترکی جائیں، اور جتنے ممالک ہیں یہ قریب ان ملکوں میں، اگر جہاں کے موسم اچھے ہیں، جہاں پہ سمندر ہیں، جہاں پہ جزیرے ہیں، تو وہ ملک اب یورپی ممالکوں سے آگے نکل گئے ہیں، ان کی سڑکیں ان سے زیادہ کشادہ اور خوبصورت ہیں، ان کے پارک ان سے زیادہ اچھے ہیں، ان کے ہوٹلنگ ان کی ان سے زیادہ اچھی ہے، سپار ان کے زیادہ اچھے ہیں،
ہر چیز ان کی، وہ ان سے آگے بڑھ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے وقت پہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا، سہولتیں دی، اور اپنے ملکوں میں. اور میں حقیقت بات ہے، جتنا میں پاکستان کو میں نے دیکھا یا میں جانتا ہوں، پاکستان ان سارے ملکوں سے زیادہ خوبصورت ہے. ہمیں صرف اور صرف ایسے لوگوں کا جو ہے وہ انتظار ہے کہ اللہ کرے پاکستان کو ایسے چند لوگ مل جائیں جو حکومت میں ہوں، جن کی حکومت ہو وہ صرف اپنا نہ سوچیں، سوچیں اپنا پیٹ بھرو یار، بھر لو، ایسے یہ نہیں کہنے کہ نہ بھرو، لیکن خدا دا واسطہ ہے سر عوام دا بھی تھوڑا جہا سوچ لو یار. آخری بات میری عوام سے ہے. پاکستانی عوام بہت اچھی ہے، بہت عقل مند ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے. آپ اپنی پارٹیوں سے محبت کریں، آپ کا حق ہے، آپ کو کرنی چاہیے. آپ اپنی پارٹیوں کا دفاع بھی کریں، آپ کا حق ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. لیکن آپ اپنی پارٹیوں میں، اپنی حکومت میں کوئی اس طرح کی چیزوں کی نشاندہی بھی کیا کریں جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں، جو ہمارے بچوں کے لیے. آپ کے بھی بچے، میں کارکنوں سے مخاطب ہوں، آپ کے بچے بھی اسی ملک میں، آپ ان کے لیے نشاندہی بھی کیا کریں کہ اگر آج آپ کریں گے، حقیقت بات ہے، جو آپ کے مقابلے میں جو پارٹی، اگر وہ دیکھیں گے نا آپ کو کہ یار یہ تو اس پارٹی کے تو لوگ بہت اچھے ہیں، یہ انصاف پر مبنی پارٹی ہے، اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ انصاف پسند ہیں، تو پھر جو ہے آپ کے مقابلے والی پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ اگلی دفعہ جب ان کی ٹرن آئے گی نا تو وہ بھی ملک کا ہی سوچے گی، آپ کا سوچے گی. اگر وہ اپنی پارٹی کی نشاندہیوں کی، غلطیوں کی نشاندہی کرے گی، اس کا مطلب ہے وہ میرا سوچ رہی ہے، وہ میرے بچوں کا سوچ رہی ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ کے مقابلے کے پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ بھی یہی سوچیں گے. حقیقت میں ہے بھی ایسا اور ہوگا بھی ایسا. جب میں اپنی پارٹی کی غلطیوں کی نشاندہی کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے بہتر سوچ رہا ہوں، میں اپنے اس ملک پاکستانیوں کے لیے بہتر سوچ رہا ہوں، عوام کے لیے بہتر سوچ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے میں آپ کے لیے بہتر سوچ رہا ہوں. اور اگر آپ یہی کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہی سوچنا چاہیے کہ آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، میرا اچھا چاہ رہے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کا اس طرح اچھا چاہنے لگیں گے، حقیقت بات ہے پاکستان بڑی جلدی ترقی کی طرف چل پڑے گا. پاکستان میں ایک اچھی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اچھے وزراء کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو ایک اچھی عوام کی ضرورت ہے، پاکستان کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو اچھے ووٹروں کی ضرورت ہے. جب اس عوام کی حکومت، من پسند حکومت، ان کی پسند کی حکومت، اس کی اپنی پارٹی کی حکومت پر جب انہوں نے تنقید شروع کر دی، ان کے غلط کاموں پہ تنقید شروع کر دی، جس دن عوام نے یہ کام شروع کر دیا کہ جو کام غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہنا شروع کر دیا، وہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، وہ تحریک انصاف ہو، وہ مسلم لیگ ہو، یا پیپلز پارٹی ہو، یا پھر سندھ کی جو بقایا پارٹی ہیں، بلوچستان میں پارٹیاں ہیں، خیبر پختونخوا میں جو پارٹیاں ہیں، یہ ساری پارٹیوں کے عوام نے جب یہ کام شروع کر دیا، حقیقت بات ہے اس دن سے پھر پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک پائے گا. امید ہے آپ میری باتوں کو ایک اچھے وے میں لے کر، ان کو سمجھ کر ان پر عمل کریں گے اور ان کو شیئر کریں گے تاکہ لوگوں تک پہنچے، ہماری عوام میں شعور پیدا ہو اور ہماری عوام جو ہے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سننے دے حوالے.